بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ماں مزاج کی انتہائی سادہ تھیں۔ انہیں کسی کو بھی پرکھنا یا پھر کسی کے انداز سے دیکھ کر اس کی حسب نسب کا اندازہ لگانا نہیں آتا تھا۔ تبھی اماں کہتی کہ بیٹا تمہاری شادی میں خود کروں گی۔ ابا کی وفات کے بعد اماں ہی میرا سب کچھ تھیں، پر میں اماں پر نہ جانے کیوں بھروسہ نہیں کر سکتا تھا، وہ بھی اس معاملے میں۔ اماں پر بھروسہ کرتا بھی تو کیسے؟ اماں بیچاری خود بہت سادہ سی تھیں۔ ایک بار تو انہیں کوئی نقلی نوٹ تھما کر چلا گیا تھا۔ اماں سے 1000 روپے کا نوٹ لے گیا۔ اماں کو پتہ ہی نہیں چلا، لیکن پھر بھی ماں تو ماں ہوتی ہے، اولاد کو ہمیشہ ماں کی بات ماننا پڑتی ہے۔ میں نے اماں سے کہہ دیا کہ چلو میری شادی تم خود ہی کر دو، جو بھی لڑکی پسند آئے گی میں اس کا اوپر انکار نہیں کروں گا۔ اماں نے میری بات پر میرا بہت شکریہ ادا کیا، میرا ماتھا چوما اور بولی دیکھنا بیٹا، میں تمہارے لیے ہیرے جیسی لڑکی ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ پر میں کیا جانتا تھا کہ اماں جو بھی کہہ رہی ہیں وہ صرف اور صرف جذبات میں کہتی ہیں۔ اماں کو کسی انسان کی پرکھ نہیں تھی۔ کچھ ہفتے کے بعد اماں نے مجھے خبر سنائی کہ میں نے نہایت نیک گھرانے میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کا رشتہ تمہارے لیے دیکھ لیا ہے۔ میں خوش ہو گیا۔ میں نے کہا ماں، اس سے اچھی تو بات ہی کوئی نہیں۔ خوبصورتی میری بھی ترجیح ہے۔ خوبصورتی کہیں نہ کہیں اللہ کے فضل کی عکاسی کرتی ہے، اور مجھے ایسے لوگوں سے محبت ہے جو خوبصورت ہوں۔ میری اماں میری بات پر خوش ہوئیں، کہنے لگیں کہ بس بیٹا تم اسے دیکھو گے تو تمہاری بھوک مٹ جائے گی، نیند اڑ جائے گی۔ میں اماں کے منہ سے اپنی بیوی کی اتنی تعریفیں سن کر خوش تو تھا، پر یہ نہیں جانتا تھا کہ میری بیوی کا کردار کیسا ہوگا۔ یہی تو بات تھی جو میری سب سے بڑی غلطی بن گئی کہ میں نے کردار کی بجائے شکل و صورت کو ترجیح دینا شروع کر دی تھی۔ خیر سے اماں نے مجھے ان لوگوں سے ملوایا بھی نہیں۔ مجھے اماں کے انتخاب پر مکمل بھروسہ ہو گیا تھا۔ اماں جس طرح سے اس لڑکی کی تعریفیں کرتیں، میں یہ سن کر بہت خوش ہوتا۔ مجھے اپنی بیوی سے ملنے کا بہت شوق تھا، پر ظاہر ہے اس معاشرے میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ اماں نے جلد از جلد میری منگنی کر دی اور شادی کی تاریخ بھی رکھ دی تھی۔ میں نے دیکھا تھا کہ یہ لوگ بہت عجیب قسم کے تھے۔ جب میں ان سے ملا، ان کے رنگ سفید تھے پر چہروں پر عجیب سی وحشت تھی۔ میری شادی والے دن بھی یہ سبھی لوگ ایک جیسے کپڑوں میں آئے ہوئے تھے۔ میں تو ان لوگوں کو دیکھ کر حیران اس لیے بھی تھا کیونکہ یہ اچھے خاصے معقول گھر سے تعلق رکھتے تھے، مگر پھر بھی انہوں نے ایک غریب مولوی کو اپنی خوبصورت تعلیم یافتہ بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ آخر کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی ہی، جو انہوں نے بلا بھی ذرا بھی پوچھ گچھ نہیں کی۔ میں نے یہ بات اپنی اماں سے کہی کہ اماں، اگر یہ لڑکی اتنی ہی خوبصورت اور پڑھی لکھی ہے تو انہوں نے اپنے خاندان میں رشتہ داری کیوں نہیں کی؟ کیسے یہ لوگ میرے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے مان گئے؟ اماں میری بات سن کر ہنس پڑیں اور بولیں دیکھو بیٹا، تمہیں لگتا ہے کہ اچھے لوگوں کی قدر نہیں ہے۔ اچھے لوگ کبھی بھی اس قسم کی فرمائش نہیں کرتے جو اگلا انسان پوری نہ کر سکے۔ دیکھو تم ان کی شرافت پر خواہ شک نہ کرو، یہ لوگ بہت شریف ہیں، میں انہیں جانتی ہوں، بہت ہی مذہبی قسم کے ہیں۔ میں نے کہا اماں، یہ کیسے مذہبی لوگ ہیں جن کی عورتوں نے نہ ہی سر پر چادر لے رکھی تھی، نہ میں نے ان میں سے کسی کو شادی کی تقریب میں نماز پڑھتے دیکھا۔ اماں بولی بیٹا، شادی کی تقریب میں لوگ مصروف ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کا خیال اور ہوش کسے رہتا ہے؟ میں نے کہا استغفار اماں، کیا شادی کی تقریب حج سے بھی بڑی ہوتی ہے اور معتبر؟ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو حج اور عمرہ بھی روک دیا جاتا ہے۔ اماں نے میری بات کو ہلکے لیا، کہنے لگیں کہ بس تم اپنی بیوی سے مل لو، تم سارے سوال جواب کرنا چھوڑ دو گے۔ میں اپنی بیوی سے ملنے کو اب ذرا بھی بےتاب نہیں تھا، کیونکہ میں اس کے خاندان کا ہلکا پن دیکھ چکا تھا۔ یہ لوگ کہیں سے بھی اسلامی نہیں لگتے تھے۔ خدا جانے اماں کو انہوں نے ایسا کیا پڑھ کر پھونک دیا تھا کہ اماں ان کی دیوانی ہو گئی تھیں۔ میری ماں صبح شام میری بیوی کے قصیدے پڑھتی۔ خیر پھر ایک دن سبیکا میرے گھر دلہن بن کر آ گئی تھی۔ جب میں نے سبیکا کو پہلی بار دیکھا تو میں واقعی میں سارے سوال جواب بھول گیا تھا۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی، مگر اس میں ایک عجیب چیز اس کی گہری کالی آنکھیں تھیں، اور ان آنکھوں میں پنپتے بے شمار سوال جن کو دیکھ کر لگتا کہ جیسے وہ مجھ سے کوئی نہ کوئی بات چھپا رہی ہو۔ میں اس پر شک نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میرے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا، پر میرے دل میں ایک چھٹی حس تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا
کہ یہ لڑکی مختلف ہے، یہ کچھ اور ہے، جیسے یہ معلوم ہوتی ہے ویسے یہ اندر سے نہیں۔ میں اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ شادی کی پہلی رات ہم دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی تھی، پر اس نے پہل کر دی، مجھ سے پوچھنے لگی، آپ اور کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ نماز پڑھانے کے علاوہ بھی کوئی کام کرتے ہیں؟ میں اس کی بات سن کر حیران ہو گیا تھا۔ میرے بارے میں وہ پہلے ہی کافی ساری معلومات رکھتی تھی۔ میں نے کہا، جی ہاں، میں اس کے علاوہ کتابیں پڑھتا ہوں، مجھے تنخواہ تو حکومت دیتی ہے، میں اور کوئی دوسری نوکری بھی نہیں کر سکتا۔ کیا آپ ان پیسوں میں میرے ساتھ ساری زندگی گزارا کر لیں گی؟ وہ لڑکی ہنس کر بولی، ہاں ضرور گزارا کر لوں گی، کیوں نہیں؟ لیکن آپ کو پتہ ہے میں بہت امیر ہو جاؤں گی ایک دن، میرے پاس اتنی دولت آئے گی کہ ہمارے کتے بھی نہیں کھا سکیں گے۔ میں اس کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ میں نے اس کی طرف پہلی بار اتنے غصے سے دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ سبیکہ خاتون، میں نے کہا تو وہ چونک گئی، جیسے کچھ بتاتے بتاتے رک گئی ہو۔ کہنے لگی کہ کچھ نہیں، بس ہم دونوں ہی بہت زیادہ دولت مند ہو جائیں گے، اتنے دولت مند کہ آپ خود بھی کہیں گے کہ میں نے کس عورت سے شادی کر لی۔ میں واقعی پریشان ہو رہا تھا کہ میں نے یہ کس عورت سے شادی کر لی جس کو مجھ سے حیا ہی نہیں آ رہی، دھڑا دھڑ باتیں کیے چلی جا رہی ہے۔ خیر اس کی باتیں ختم ہوئیں تو مجھے نیند آ گئی۔ میں سونے کے لیے لیٹ گیا، پر سبیکہ مسلسل میری طرف بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب تو مجھے واقعی اس پر شک ہونے لگا کہ یہ کس کردار کی مالک ہے۔ اس کا رویہ محبت والا نہیں تھا، بس جیسے وہ کوئی فرض ادا کرنے کے لیے یہاں آئی ہو۔ میں نے اسے کہا کہ سبیکہ تم ابھی سو جاؤ، صبح اٹھ کر میں نے لوگوں کو نماز بھی پڑھانی ہے۔ میں باقی لوگوں کی طرح شادی والے دن اپنی نماز سے کوتاہی اختیار نہیں کرنا چاہتا۔ ویسے بھی میں اس قسم کا انسان نہیں ہوں جس کو دنیا کی لذتیں اپنی طرف بہکا کر لے جائیں۔ وہ میری بات سن کر پریشان ہو گئی، بولی کہ ٹھیک ہے، آپ نماز کے لیے سو جائیں، میں تو ابھی جاگتی رہوں گی، مجھے آپ کی قربت چین نہیں لینے دے رہی۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران تھا۔ وہ عجیب و غریب باتیں کر رہی تھی۔ سچ پوچھے تو مجھے لگنے لگا جیسے وہ پہلے بھی کسی مرد کے ساتھ ایسے تعلق میں رہ چکی ہے، تبھی وہ ایسی باتیں کر رہی ہے۔ بہرحال رات ختم ہوئی، صبح ہو گئی۔ میں بھی کچی نیند اٹھا اور جا کر مسجد میں نماز پڑھا دی۔ میرے چہرے پر پریشانی ہی تھی، کیونکہ میں نے بالکل بھی اس بات کے بارے میں نہیں سوچا تھا کہ سبیکہ ایسی کیوں ہے، بلکہ مجھے اس سے عجیب و غریب قسم کے جذبات محسوس ہو رہے تھے۔ مجھے لگتا کہ جیسے وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہ رہی ہو۔ صبح ہوئی تو میں نے دیکھا سبیکہ سوئی ہوئی تھی۔ مجھے امی کی بات یاد آنے لگی کہ سبیکہ اور اس کا سارا خاندان بہت مذہبی ہے، 5 وقت نماز کا پابند ہے۔ میں نے دیکھا کہ سبیکہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا، سوچا کہ اس کو خود احساس ہو جائے گا، پر جیسے ہی ظہر کا وقت ہوا میں نے دیکھا کہ سبیکہ ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی، کبھی اماں سے باتیں کرتی، کبھی کچھ کرتی۔ مسجد کے احاطے میں موجود اس گھر میں ہم نے ٹی وی پر کبھی کوئی غیر شرعی چیز نہیں دیکھی تھی، پر میری بیوی کے آنے سے ٹی وی پر بھی رونق سی ہو گئی۔ وہ مختلف طرح کے گانے فلمیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر سخت الجھن ہوئی۔ میں نے اپنی اماں سے اشارتاً پوچھا بھی۔ اماں کہنے لگیں کہ یہ ابھی چھوٹی بچی ہے، لڑکیوں کے ایسے شوق ہوتے ہیں، پر کردار کی بہت مضبوط ہے۔ اماں کی بات سن کر میں چپ ہو گیا تھا، پر ظہر کا وقت گزر گیا۔ سبیکہ نے نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ عصر کے وقت میں نماز پڑھا کر واپس آ گیا، پر سبیکہ باتوں میں اور دوسرے کاموں میں مشغول رہی۔ تب میں نے سبیکہ سے خود کہا کہ سبیکہ، کیا تم نے نماز نہیں پڑھنی؟ کہنے لگی کہ ہاں، میں نماز تو پڑھوں گی، پر پہلے میں اپنے عالم صاحب کے پاس جاؤں گی۔ انہوں نے مجھے ایک عمل کرنے کو کہا تھا، بس اس عمل کی الجھن میں مجھے ابھی تک نماز پڑھنے کا خیال نہیں آیا۔ میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا، تمہارے کون سے عالم ہیں اور کیسے عالم ہیں جنہوں نے تمہیں نماز چھوڑ کر کوئی اور عمل کرنے کو کہا ہے؟ سبیکہ یکدم چونک گئی اور بولی کہ مجھے نماز چھوڑ کر کوئی عمل کرنے کو نہیں کہا گیا، یہ تو بس میری اپنی ذہنی الجھن ہے جس کی وجہ سے میں نماز ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتی۔ لیکن آپ فکر نہیں کریں، میں کل پرسوں سے اپنی نماز مکمل طور پر شروع کر دوں گی۔ میں خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ 1-2 دن کی دلہن تھی۔ میں اس پر سختی کر کے اسے خود سے بدگمان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں وہی کروں گا جیسا کہ مجھے اچھا لگے گا۔ اب میں بالکل بھی سبیکہ پر اس طرح بھروسہ نہیں کرتا تھا، پر سبیکہ نے عجیب بات کر دی۔ اگلے دن مجھ سے کہنے لگی
کہ آج مجھے اپنے علامہ صاحب کے پاس جانا ہے، پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے، اس گھر میں آنے کے بعد سے میں ان سے ملی نہیں ہوں۔ میں نے کہا تم ضرور جاؤ، پر تمہارے ساتھ میں بھی جاؤں گا۔ میری بات سن کر سبیکا کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بولی، آپ کیوں ساتھ جائیں گے؟ میں نے کہا میں تمہارا شوہر ہوں، ساتھ کیوں نہیں جاؤں گا؟ کیا تمہیں اکیلے کہیں بھی بھیج دوں؟ بولی کہ میں تو بس عالم صاحب کے پاس جا رہی ہوں، آپ کو ساتھ آنے کی کیا ضرورت؟ میں نے کہا کہ کیوں؟ تم اکیلی جاؤ گی؟ بولی کہ نہیں، میں اکیلی تو بالکل نہیں جاؤں گی، ساتھ آپ کی والدہ بھی ہوں گی۔ میں نے کہا کہ چلو پھر ٹھیک ہے، اگر اماں بھی ساتھ تمہارے جا رہی ہیں تو پھر انہیں بھی ساتھ ہی جانے دو، تم ان کے ساتھ ہو آؤ، لیکن ہاں اپنے لباس کا خاص دھیان رکھنا، خود کو بڑی سی چادر میں لپیٹ کر جانا۔ سبیکا چہکتے ہوئے بولی، آپ فکر نہ کریں، آپ کی بیوی کی ساری خوبصورتی پر صرف آپ کا حق ہے، میں کسی کی باتوں میں نہیں آتی۔ اس کی یہ باتیں مجھے زہر لگتی تھیں، پر صرف میں اس لیے خاموش تھا کہ شاید وقت گزرنے کے ساتھ سبیکا سیکھ جائے گی۔ میرا دل تو بہت کر رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ اس عالم کے پاس چلوں، پر ماں جی اسے ساتھ لے کر چلی گئی تھیں، تو میرا کوئی بس چل نہیں سکا۔ سبیکا کے جانے کے بعد میں اپنے کمرے میں بیٹھا رہا، مجھے طرح طرح کے عجیب و غریب قسم کے خیالات آ رہے تھے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اس پیر سے ضرور ملوں گا جو کہ میری سبیکا کا استاد ہے، کیا پتہ کہ وہ اسے نماز پڑھنا سکھا دے، یا پھر اسے نماز کی تاکید کرے اور شوہر کی فرما برداری کی تاکید بھی کرے۔ سوچ لیا تھا کہ اگلی بار جب سبیکا اس عالم سے ملنے جائے گی تو میں اس کے ساتھ ہی جاؤں گا، بھلے اماں بھی اس کے ساتھ ہی جائیں۔ پر اس دن جب سبیکا گھر آئی تو اس کی حالت عجیب سی تھی۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں کے پپوٹے بھاری ہو رہے تھے، وہ بہت زیادہ تھکن کا شکار لگ رہی تھی، وہ ٹوٹی ٹوٹی سی تھی، جبکہ اماں بھی آتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ میں اماں سے تو کچھ پوچھ نہیں سکا۔ سبیکا سے میں نے سوال جواب کیے، کہنے لگی، مجھ سے ابھی کوئی بات مت کیجیے، میں بہت تھک گئی ہوں، پیر صاحب کا آستانہ یہاں سے کافی دور ہے۔ میں خاموش ہو گیا تھا، میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں سبیکا سے سارا سچ ایک ہی بار جان لوں، پر میں جانتا تھا میری ماں کو وہ بیوقوف بنا چکی ہے، ایسے ہی وہ مجھے بھی بیوقوف بنانے کی کوشش کرے گی۔ پر اس رات ایک عجیب واقعہ ہوا جس نے میری اور سبیکا دونوں کی آنکھیں کھول دیں۔ اس رات ہم دونوں سو رہے تھے، جب مجھے اپنے سینے پر کسی کا بھاری بھرکم وجود محسوس ہونے لگا۔ میں گہری نیند میں تھا، تبھی میری آنکھ کھلی، دیکھا تو میری بیوی چیخ رہی تھی، اس نے خود کو بالوں سے پکڑ رکھا تھا، وہ بار بار ایک ہی ورد کر رہی تھی، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ میں نے حیرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی، جلد ہی وہ جاگ گئی۔ اس نے میری طرف دیکھا تو مجھ سے لپٹ کر بولی، مجھے بچا لیں، وہ مجھے مار دے گا۔ میں نے اس سے پوچھا بھی کہ تمہیں کون مار دے گا، کس میں اتنی ہمت ہے، پر اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ رات بھر وہ چیختی رہی، میں بھی پریشان رہا، مجھے خود بھی بہت گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی، میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سبیکا کے کپڑوں میں پھٹنے کے نشان بھی موجود تھے اور اس کے کندھے پر کالے کالے نشان تھے، کچھ کالے اور کچھ سرخ۔ سبیکا نے جب آنکھ کھولی تو وہ بہت خوفزدہ لگ رہی تھی، کہنے لگی کہ رات کو کیا ہوا مجھے کچھ نہیں معلوم۔ میں نے اسے ساری بات من و عن بتا دی، کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، لگتا ہے کہ میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے کہا، ایسا مت بولو، تم میرے قابل ہو اور تم ساری زندگی میرے ساتھ ہی رہو گی۔ مجھے نہ جانے کیوں اس پر ترس آنے لگا تھا۔ ایک تو اس کی صحت ایک دم سے گر گئی تھی، لگتا تھا جیسے ایک ہی دن میں کسی نے اس کے منہ سے سارا خون اور پانی کھینچ لیا ہو۔ میں نے اس سے اور کوئی بات نہیں کی۔ میں نے کہا کہ کل میں تمہیں اپنے حجرے میں لے چلوں گا، وہاں بیٹھ کر ہم ذکر کریں گے، تمہاری حالت درست ہو جائے گی۔ سبیکا نے حامی بھر لی تھی، لیکن پھر میں نے صبح اٹھتے ہی یہ بات اپنی اماں کو بھی لازمی بتائی۔ میری اماں ان معاملات کو بہت اچھے سے سمجھا کرتی تھیں۔ اماں کہنے لگیں کہ تم اپنے استاد سے یہ بات لازمی پوچھو، اس بات کو تم نظر انداز مت کرو، مجھے تو لگتا ہے کہ تمہاری بیوی پر کچھ نہ کچھ آسیب ضرور ہے، ورنہ وہ ایسی حرکت کبھی نہ کرتی۔ عورت اپنے شوہر پر کبھی بھی اس طرح غصہ نہیں کرتی، اور جو باتیں وہ کرتی ہے وہ تو واقعی سراسر یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، اوپری مسئلہ ہے۔ اماں کی باتیں سن کر میں اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا، اماں، میری بیوی نے ایسا کیا کیا کہ اس پر جنات عاشق ہو جائیں؟ اماں بولیں کہ تم ان باتوں کو نہیں سمجھتے، اس سے پہلے کہ کوئی بڑا مسئلہ ہو اس کو تم بڑے عالم صاحب کو دکھا دو۔ میں نے اماں کی بات کو سنجیدگی سے لیا اور پھر وہ ساری چیزیں جا کر علامہ صاحب کو بتا دیں۔
میری باتیں سن کر علامہ صاحب پریشان ہو گئے، اپنا سر پکڑ کر بولے، تمہاری بیوی کالے جادو جیسے گھنونے کام میں مصروف ہے، اگر تم نے اس کو بروقت روکا نہیں تو تمہارے ساتھ کچھ بھی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے، تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، تمہاری بیوی کی جان بھی۔ میں نے بہت زیادہ حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا تھا، لیکن میں ایک بار اپنی بیوی سے بھی اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ میری بیوی خود مان لے کہ وہ یہ کیا کر رہی ہے، پر میں یہ بھی تو جاننا چاہتا تھا کہ میری بیوی کو یہ سب کرنے کی ضرورت ہی کیوں محسوس ہوئی۔ عموماً عورتیں جادو ٹونا اس لیے کرتی ہیں کہ ان کے گھر میں ساس اور نندوں کا مسئلہ ہوتا ہے یا شوہر ان پر دھیان نہیں دیتا۔ میرے گھر میں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، میری اماں بہت شریف قسم کی خاتون تھیں، گھر میں بہنیں تو تھیں نہیں جو اسے تنگ کرتیں اور وہ کالے جادو جیسے گھنونے عمل کی طرف جاتی۔ پھر آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ میری بیوی اس گندے کام پر مشغول ہو گئی تھی جسے کرنے سے انسان دائرۂ انسانیت سے اور دائرۂ مذہب سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ میں گھر گیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی بیوی سے کچھ پوچھتا، میں نے دیکھا کہ میری بیوی سرخ کپڑے پہنے، بھڑکیلا لباس پہنے بہت زیادہ تیار ہو رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے کہا کہ تم اتنا تیار ہو کر کہاں جا رہی ہو؟ 100 بار تمہیں کہا ہے کہ اچھے اور مناسب کپڑے پہن کر گھر سے نکلا کرو۔ بولی کہ میں علامہ صاحب سے ملنے جا رہی ہوں۔ یہ سنتے ہی میں خاموش ہو گیا، اگر اسے منع کرتا تو وہ شک میں پڑ جاتی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم ضرور جاؤ لیکن جلدی گھر آ جانا۔ میں نے اسے یہ کہہ تو دیا تھا، پر میں اس کے پیچھے اس کا پیچھا کر رہا تھا، جانتا تھا کہ ضرور وہ کسی نہ کسی غلط جگہ پر جاتی ہے، تبھی اتنے چوری چھپے جاتی ہے۔ تقریباً 4-5 کلومیٹر کا فاصلہ گاڑی پر طے کرنے کے بعد وہ ایک چھوٹی سی گلی کے سامنے اتری۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر سیدھا ایک پتلی گلی سے اندر داخل ہو گئی۔ میں اس کے پیچھے تھا۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی گلی کے آخر میں جا کر پردہ اٹھا کر ایک مکان میں داخل ہو گئی۔ یقیناً یہ کوئی آستانہ ہی تھا۔ میں بھی چلتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ دیکھا تو دروازے سے سخت بدبو آ رہی تھی، جبکہ اندر تو جیسے کسی مردے کا سڑا ہوا گوشت رکھا گیا ہو۔ اتنی بدبو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سونگھی تھی۔ میں نے یہ دیکھا تو مجھے بہت گھن آئی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں بھی یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ میری نظر اندر میری بیوی پر پڑی، جو کہ پیر کے پاس انتہائی قریب حالت میں بیٹھی تھی۔ میں اندر داخل ہوا۔ میں بہت زیادہ غصے میں تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو وہاں سے اٹھنے کا کہا۔ میری بیوی مجھے دیکھ کر سخت حیران رہ گئی۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کیوں عورتوں کو گمراہ کر رہے ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم ایسی معصوم عورتوں کے ساتھ کھیلتے ہو۔ کیا تمہیں ذرا بھی احساس نہیں؟ تمہارے گھر میں بھی مائیں اور بہنیں ہیں۔ میری بات سن کر وہ شرمندہ تو ہوا، پر اس نے اور کوئی بات نہیں کی، بلکہ وہ میری بیوی سے دوبارہ باتوں میں مشغول ہو گیا، ایسے جیسے میں وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ مجھے اس پر اور غصہ آیا۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ لیا تو وہ بھی غصے میں آ گیا۔ کہنے لگا کہ تم جانتے نہیں ہو ابھی تم نے کس انسان سے پنگا اور دشمنی لینے کا خیال بھی دل میں لایا ہے۔ میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گا۔ تمہارے گھر میں ایسا قہر نازل ہوگا کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ میں اس کی یہ دھمکیاں سن کر حیران رہ گیا۔ میں نے کہا تم ہوتے کون ہو مجھے اس قسم کی باتیں کرنے والے؟ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو ورنہ پچھتاؤ گے۔ میں نے اس کو خوب تھپڑ مکہ مارا اور اپنی بیوی کو گھر لے کر آیا۔ میری بیوی ہانپ رہی تھی۔ میں نے پوچھا تم اس کے پاس کیوں جاتی تھی؟ بولی کہ اسی نے مجھے کہا تھا کہ تم بہت زیادہ دولت کما سکتی ہو، مجھ سے کافی ساری چیزیں لانے کا کہتا ہے، پر وہ چیزیں مہنگی ہیں۔ تبھی آج اس نے مجھے بلایا تھا کہ تم ایک سستے طریقے سے بھی عمل کر سکتی ہو۔ کچھ جڑی بوٹیوں کے نام ہی بتا رہا تھا مجھے کہ آپ آ گئے۔ اگر میری بیوی نے کچھ اور کیا ہوتا تو شاید میں اسے فوراً طلاق دے دیتا، پر فی الحال وہ صرف اور صرف لالچ میں پڑی ہوئی تھی۔ پھر میری بیوی نے مجھے اور بھی بہت ساری باتیں بتائیں جن سے مجھے علم ہو گیا کہ اس آدمی نے میری بیوی کو اپنے جال میں پھنسا رکھا ہے۔ کالے جادو کے ذریعے وہ میری بیوی کے دماغ کو قابو کرتا ہے تاکہ میری بیوی اس پر بھروسہ کرے اور ہر وقت اس کے چرنوں میں بیٹھی رہے۔ مجھے یہ بات بہت بری لگی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کا علاج کرنا شروع کیا، پر اس جادوگر نے جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ تقریباً 3 مہینے کے بعد اچانک میری بیوی کے پیٹ میں درد اٹھا اور پھر وہ حاملہ ہو گئی، لیکن جب اس نے بچہ پیدا کیا تو وہ بلی کی شبہ کا تھا، لیکن اس وقت وہ فوت بھی ہو گیا تھا۔ اس کی شکل انتہائی کریہا تھی جسے دیکھ کر ہی وحشت ہوتی تھی۔ شاید کہ وہ انہی جنات کا اثرات تھا جن کا سایہ ہماری اولاد پر بھی پڑا تھا، اور آج تک میری بیوی
اپنی اس اولاد کو یاد کر کے روتی بھی ہے اور حیران بھی ہوتی ہے، توبہ استغفار بھی کرتی ہے، کیونکہ وہ جو کچھ بھی ہوا تھا اس جادوگر کی غلط عملیات کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں اپنی بیوی کو دوبارہ سے راہ راست پر لانے کی کوشش کر چکا ہوں اور وہ کامیاب بھی ہوئی ہے۔ اللہ میری بیوی کو میرے لیے ہمیشہ سکون اور راحت کا باعث بنائے، آمین ثم آمین۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔